ڈالا اور مجھے موقع دیا کہ میں ان کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اس وقت ملک کا ہر طبقہ اضطراب کا شکار ہے۔ حکمرانوں کی داخلی ناکامیوں ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ بین الاقوامی دباؤ کی بنیاد پر بھی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت تمام یہاں جو موجود ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے توڑ پھوڑ میں مصروف ہیں، قومی شیرازے کو بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ دینی مدارس ہیں تو ان کے مسلمہ تنظیمات کے مقابلے میں نئے نئے بورڈز اور تنظیمات تشکیل دیے جا رہے ہیں، ان کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ مراعات یافتہ مدارس کے بورڈ تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سرکار کے کنٹرول میں مدارس کو لینے کے لیے دوسرے مدارس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مسلمہ تنظیموں سے ہٹ کر حکومت کے بنائے ہوئے بورڈوں میں جائیں اور وہاں مراعات حاصل کریں۔ اس پر بھی ایک سنجیدہ رد عمل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 20 جون کو پنجاب کی سطح پر ایک بہت بڑا مدارس کنونشن لاہور میں طلب کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام تنظیمات مدارس دینیہ اور تمام مذہبی جماعتوں کا ایک آل پارٹیز بھی ہوگی، تاکہ ہم اجتماعی مشاورت کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنا سکیں، اور پھر ساتھ ہی چاہے مدارس ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے خانقاہیں ہوں، ان کے وقف املاک کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ایک وقف املاک بل لایا گیا ہے جو سرتاپا قرآن و سنت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، پاکستان کے موجودہ قوانین کے خلاف ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کو کسی طرح ایسی قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکی۔ پورے ملک میں بھرپور طور پر اس کے خلاف مزاحمت شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ عوام میں واپس جا رہی ہے رمضان شریف کے تعطل کے بعد، اور 4 جولائی کو انشاءاللہ سوات میں تاریخ کا بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور پھر انشاءاللہ العزیز 29 جولائی کو کراچی میں تاریخ کا انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہوگا، اور جس میں عوام کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کیا جائے گا، تاکہ ایک ناجائز، ناکام اور نااہل حکومت سے اس ملک کو نجات مل سکے۔ ملک معاشی لحاظ سے تباہ ہو چکا ہے، نئے بجٹ میں جھوٹ بولنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور ایک جھوٹا بیانیہ بجٹ کے نام پر قوم کو دیا جائے گا۔ پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے، اور آئندہ کئی سال تک بھی اگر یہ حکمران رہے تو جمود ہی کا شکار رہے گا۔ کورونا کی برکت سے کچھ پیسے ملے ہیں ان کو، جس پر یہ لوگ اترا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو گئی۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گارمنٹس کی برآمدات کے تمام آرڈرز اب پاکستان کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ برآمدات میں فائدہ ہوا ہے، تو اس کو اپنی پالیسیوں کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ مضحکہ خیز قسم کی بات ہے۔ اس طریقے سے اگر اس ملک کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک عقل نہیں آ رہی۔ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے مداخلت کر کے وہاں ان کی حکومت بنائی، اور اب کشمیر کے اندر بھی وہ
مداخلت کر کے لوگوں پر دباؤ ڈال کر پی ٹی آئی میں شامل کر کے ان کی حکومت بنوانے کی طرف جانا چاہتے ہیں، پھر کیا ہم کس سے توقع رکھیں کہ کون ملک کو بچائے گا؟ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم تو ہماری ہی برکت سے ملک بچا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ملک کو جتنی بھی مشکلات درپیش ہے اور ملک جن جن عوامل کی وجہ سے کمزوریوں کی طرف جا رہا ہے وہ بھی تو آپ کی برکتوں کی طرف سے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ملک کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم بالکل واضح پالیٹکس کر رہے ہیں اور ہم اس ملک میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے ہماری زندگی وقف ہے اور اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہ پھر ایک دفعہ ہوائی اڈے دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر ایک ہم پاکستان کو قانونی نہیں بننے دیں گے کسی کی۔ افغانستان سے شکست کھا کر نکل جانے کے بعد پاکستان میں ان کو اڈے دینے کا کیا معنی ہوگا؟ پاکستان کی توقیر کا کیا بنے گا؟ اور جو ملک دشمن پالیسی جنرل مشرف نے بنائی تھی، آج حوالہ دیا جا رہا ہے کہ 2001 کے معاہدے کی بنیاد پر ہم ایسا کریں گے، پھر کر بھی نہیں سکتے، پھر تردید بھی کرتے ہیں، پھر پینٹاگون کہتا ہے کہ پاکستان نے بات مان لی ہے، ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اون کر سکیں، پھر تردید بھی کر رہے ہیں۔ تذبذب کی حالت میں اسٹیٹ چل رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کبھی تذبذب میں نہیں چل رہے ہوتے۔ صاف ستھری پالیسی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں۔ سربراہ پی ٹی کہ وہ عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن تک ہوگا؟ گوبھی قسم کا ہوگا۔ بطور سربراہ پی ڈی ایم آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یا مریم نواز کا بیانیہ؟ یہ آپ صحافیوں کی باتیں ہیں اور ہماری میڈیا کی دنیا میں اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ ایک سیاستدان کی حیثیت سے مجھے کسی بھی پارٹی کے اندر جھانکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم پوری مسلم لیگ کو ایک مسلم لیگ سمجھتے ہیں، جو بھی اس کا نمائندہ بن کر پی ڈی ایم کے اجلاس میں آئے گا، ہمارے فیصلے میں شریک ہوگا، ہمارے سلام کو جی پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی جو آپ سے الگ ہوئی ہے، کہ آپ انہیں واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ واپس؟ اگر وہ اپنے کیے غلطی پر نادم ہیں اور وہ واپس پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں، ہم نے دروازے بند نہیں۔ عامر بھائی کریں شوکاز نہیں بھیجا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا کہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے سرکاری بینچوں کا ووٹ لے کر کس طرح لیڈر آف دا اپوزیشن کا ووٹ جیتا ہے، کیوں کر جیتا ہے، ذرا پتہ ہمیں ہونا چاہیے اس کو۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم میڈیا کو یہ خط نہیں دے رہے آپ کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے ہی عزت نفس کو خود پامال کیا کہ اس خط کو واش آف کیا اور پھاڑ دیا۔ مولانا صاحب، لانگ مارچ کی بھی آپ کی طرف سے باتیں ہوتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد آپ حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے کیا جلد از جلد کتنا عرصہ دیتے ہیں لائے عمل تیار؟ اس کے ساتھ میرا ایک ضمنی سوال ہے کب تک حکومت چلے جائے گی؟ کہ آپ کے سیاسی مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں پی ڈی ایم کا کوئی سیاسی منشور نہیں ہے، سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر پی ڈی ایم کا سیاسی منشور نہیں ہے تو پھر کوئی پارٹی کا منشور ہے ہی نہیں کسی کا۔ بات بنیادی یہ ہے کہ حکومت 5 دن میں گرے یا 5 سال میں گرے، لیکن جب تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں گے تو ان 5 سالوں کے اوپر یا جتنی مدت یہ حکومت کریں گے اس پر کراس کا نشان لگا ہوا ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا، یہ کالا دور تصور کیا جائے گا، یہ ناکام دور تصور کیا جائے گا، یہ عوام دشمن دور تصور کیا جائے گا، اور عوام دشمنی کی سیاست جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ مولانا صحافت کے حوالے سے کیا آزادی صحافت کے حوالے سے حامد میر بھائی؟ دیکھیے، صحافت تو ہم تو ہمیشہ آزادی صحافت کے قائل ہیں۔ جمہوری ماحول ہے کہیں پر تو وہاں پر صحافت ہے، جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں صحافت بھی نہیں ہے، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں بادشاہ آتے ہیں وہاں صحافت بھی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو گھروں میں جا جا کر لوگوں کو مارنا، پیٹنا، ان کے ٹانگیں توڑنا، ہاتھ توڑنا، تذلیل کرنا، کیا یہ ہمارے ریاستی اداروں کا کام ہے؟ کیا اس سے ان کی عزت و توقیر بڑھتی ہے؟ کیا اس سے پاکستان بچے گا؟ کیا اس سے پاکستان کا تحفظ ہوگا؟
तो इस किस्म की चीज़ों पर जो शिकायतें सामने आ रही हैं, इससे एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त जो है उस मुल्क पर उस वो कमज़ोर पड़ जाएगी। बार बार ये कहा जा रहा है माजी के अंदर यानी कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आप तब से कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हुकूमत को घर भेजा जाए। उसके लिए आप लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, पार्टी को जोड़ भी चुके हैं, बहुत सारे ऐलानात भी माजी में कर चुके हैं कि अब घर गई। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत घर नहीं जा सक रही है, और आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है ऐसा कि माजी एस्टेब्लिशमेंट उसको लाई है, एस्टेब्लिशमेंट उसकी पुष्पनाही कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही उसके इस्तेहकाम का सबब बनी हुई है। फिर आप घर कैसे भेजेंगे हुकूमत को? जी, फिर आप हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे? जद्दोजहद हमारी जिम्मेदारी है, पब्लिक सपोर्ट जो है उसको हमने हासिल करना है। हमने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत के ख़त्म करने की बात नहीं करनी, हमने पब्लिक का सहारा लेकर इस हुकूमत को ख़त्म करने की बात करनी है। आज से पहले कुछ माह पहले पीडीएम की जो हुकूमत मुखालिफ तारीख की अरूज पर थी, और अब हम देखते हैं कि पीडीएम इंतशार का शिकार हो चुकी है। आप क्या लगता है आपको एक दफ़ा फिर पीडीएम उस भरपूर कुव्वत के साथ वफाकी हुकूमत पर सियासी हमला करने में कामयाब हो सकेगी? इंशाअल्लाह जब 3 जलसे होंगे, एक स्वात में होगा, एक कराची में, और फिर उसके बाद अगस्त के अंदर इस्लामाबाद में होगा, वो अंदाज़ा लग जाएगा कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है। बार बार वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट पर जोर लगा रही है, उसे दबाव में डाल रही है कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए। आप क्या कहते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? अगर हमारा दावा है कि जो क़ुव्वत उसको लाई है वो पुष्पनाही ख़त्म कर दे इसकी। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही ख़त्म हो जाएगी, ये रेत के ढेर की तरह इसकी कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत मुल्क में है ही नहीं। आप एक खला से गुज़र रहे हैं, खला के दौर से गुज़र रहे हैं और खलाई दौर से गुज़र रहे हैं। ये न इंतखाब है, न इलेक्शन है, न इलेक्शन में नुमाइंदे हैं आवाम के, न इनको आवाम के नुमाइंदा। एस्टेब्लिशमेंट अगर अपनी सियासी साख मुल्क में जो उसकी इज़्ज़त है, और हम सब चाहते हैं कि उसकी इज़्ज़त हो, कि मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चला जाता, लेकिन वो गैर जानिबदार हो जाए। गैर जानिबदार नहीं हो रही वो। फ़ौज की 2 ही जगह हैं, तीसरी कोई जगह फ़ौज की नहीं हुआ करती। फ़ौज या बैरकों में या सरहदात पर। यहाँ पर पुलिस की तरह चौकों में खड़ी हो गई है और एक एक चीज़ को वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। क्या फ़ौज तो हमारी आखिरी सहारा होता है, फ़ौज तो आखिरी एक हमारा ऑप्शन होता है, और वो अगर आए रोज़ जो है चौकों चौराहों पर पुलिस की तरह खड़ी रहेगी, क्या इज़्ज़त तौक़ीर उसकी रह जाएगी? खान साहब ये बताइए, पुलिस के मौलाना यूसुफजई ने जो हालिया बयान दिया है, उस हवाले से बतौर मौलाना आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या उसने बयान दिया कि कोई शादी की ज़रूरत नहीं है, बगैर शादी के भी पार्टनर रखा जा सकता है। मौलाना यूसुफजई ये बातें वो लोग करें जी जी कि जो कुरान और सुन्नत पर यकीन रखते हों। जो लोग कुरान और सुन्नत पर यकीन ही नहीं रखते, वो जो चाहे कह दें, उससे क्या है? दूसरा, कोरोना वैक्सीन के वजह से क्या बहुत मौक़िफ़ है? ज़्यादा बढ़ गई जी, कोरोना वैक्सीन के वजह से मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। मेहरबानी।